کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب زندگی کے ظاہری اسباب بالکل ختم ہو جائیں تو ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کا 16واں پارہ ہمیں اسی سوال کا نہایت خوبصورت جواب دیتا ہے۔ آئیے آج اس پارے میں چھپے روحانی خزانوں پر ایک گہری نظر ڈالتے ہیں۔ اس پارے کا آغاز سورۃ الکہف کے آخری حصے سے ہوتا ہے، جہاں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا حیرت انگیز اور پراسرار واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ دراصل ہماری انسانی عقل کی محدودیت کا آئینہ ہے۔ ہم زندگی میں بعض اوقات بظاہر نظر آنے والی مصیبتوں پر شکوہ کرتے ہیں، جیسے کسی غریب کی کشتی کا ٹوٹ جانا یا کسی پیارے کا بچھڑ جانا، لیکن یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ان بظاہر نظر آنے والے نقصانات کے پیچھے اللہ کی کوئی بہت بڑی رحمت اور گہری حکمت پوشیدہ ہو سکتی ہے، جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اسی سورت کے آخر میں ذوالقرنین کا ذکر ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر اللہ کسی کو طاقت اور اقتدار دے تو اس کا اصل مقصد زمین میں فساد پھیلانا نہیں، بلکہ مظلوموں کی مدد کرنا اور عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے تو سورۃ المریم کی دل آویز آیات شروع ہوتی ہیں۔ یہ سورت اللہ کی رحمت اور انبیاء کرام کی دعاؤں کا ایک انتہائی جذباتی اور خوبصورت بیان ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، لیکن وہ تنہائی میں اپنے رب سے انتہائی دھیمی اور خاموش آواز میں سرگوشی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس مخلصانہ پکار کو سنتا ہے اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزانہ واقعہ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی بھی تخلیق مشکل نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ اسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو حق کی طرف بلانے کا واقعہ بھی موجود ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ مخالفت کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، دعوت دین کا انداز ہمیشہ نرم، شائستہ اور باادب ہونا چاہیے۔ اور پھر یہی صورت عقیدہ توحید کو اتنی مضبوطی سے پیش کرتی ہے اور اللہ کے لیے اولاد کے جھوٹے عقیدے کی اتنی پرزور تردید کرتی ہے کہ فرمایا گیا، اس بھیانک دعوے سے آسمان پھٹ پڑیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اس کے بعد سورۃ الطٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تسلی کے لیے نازل کی گئی۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طویل کشمکش کا ذکر ہے۔ فرعون جیسے جابر اور سرکش حکمران کے پاس جاتے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو نرم بات کہنے کا حکم دیا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اخلاقی سبق ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حق دل میں اتر جاتا ہے تو انسان فرعون کے جادوگروں کی طرح دنیا کی ہر اذیت اور موت کو مسکرا کر قبول کر لیتا ہے، مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ اسی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی بھول کا ذکر کر کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ انسان فطرتاً کمزور ہے اور اس سے لغزش ہو سکتی ہے، مگر سچی توبہ وہ راستہ ہے جو اسے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب بنا دیتا ہے۔ اگر ہم اس پورے پارے کے پیغام کو سمیٹیں تو وہ یہ ہے کہ دنیاوی مال و متاع اور کافروں کی شان و شوکت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھو۔ انسان کی کامیابی ظاہری اسباب میں نہیں، بلکہ اللہ کی کامل بندگی اور نماز کے قیام میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو اور اس پر ثابت قدم رہو۔ یاد رکھو، جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اس کی زندگی دنیا میں بھی تنگ کر دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی وہ اندھا اٹھایا جائے گا، جبکہ ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت اور آخرت میں ابدی جنت لکھ دیتا ہے۔ یہ پارہ ہمیں مادی دنیا کے شور سے نکال کر مسبب الاسباب کی آغوش رحمت میں لے جاتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کی پریشانیوں اور بظاہر ناممکن نظر آنے والے حالات میں اللہ کی رحمت اور اس کی پوشیدہ حکمتوں پر ویسا ہی کامل یقین رکھتے ہیں جیسا قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے؟ یا اللہ، ہمیں اپنے ذکر، شکر اور بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما اور ہمارے دلوں کو دنیا کی عارضی چمک کے بجائے اپنی سکی محبت سے منور کر دے۔ آمین۔